کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے اخلاص کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے اخلاص کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے جذبہ قربانی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والا کہ ان کی معافی قابل قبول نہیں؟ Who are you to accept their forgiveness؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ چیز کسی افراد کے اندر اگر پائی جائے تو اسے سرگے تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر یہ چیز کسی قوم کے اندر کسی اداروں کے اندر پائی جائے تو دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنے پر دنیا مجبور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ My brothers and sisters, first of all میں سبھی حضرات کو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اپنے تہہ دل سے سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انا اشکرکم شکرا جزیلا وانا ارحب بکم ترحیبا حارا۔ اشکر اللہ سبحانہ وتعالی علی ما جمعنا فی هذه البقعة المبارکہ۔ انا احییکم تحیۃ وسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے سلسلے میں عجیب و غریب خیالات اور تصورات گردش کر رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مخالفین نے اپنی تلخ زبان سے عوام کو اور خواص کو ورغلانے کی، اکسانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے سلسلے میں ان کی مخالفین نے یہ جو ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ کی جو جھگڑا صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو دوبارہ چھیڑنے کی اور طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ بیڈ ایفیکٹ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے۔ لوگ اس سے بہت زیادہ ذہنی طور پر متاثر ہو رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے کوئی صفائی پیش کرنے نہیں آیا، بلکہ امت مسلمہ کو ایک اہم میسج کنوے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں صرف 3 چیزوں کے اوپر، یہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، گویا یہ 3 چیزیں ہی میں اسی کے اوپر فوکس مرکوز کرنا چاہوں گا، اور یہ 3 چیزیں اگر کسی افراد کے اندر پائی جائے تو وہ اس کو سریا تک پہنچا سکتا ہے، اور یہی 3 چیزیں اگر کسی قوم کے اندر، کسی ادارے کے اندر پائی جائے تو دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور دنیا اس کی بالادستی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جو 3 چیزیں آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بے حد ہی اہم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے اخلاص۔ آپ کسی بھی میدان کے، کسی بھی فیلڈ کے کسی بھی شخصیت کو اٹھا لیں تو آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کی تعمیر میں سب سے اہم کردار جو چیز نبھایا ہے وہ ہے ان کی اخلاص، دوام جو بخشا ہے وہ ہے ان کی اخلاص۔ فار این ایگزامپل، میں مفتی سعید احمد پلن پوری علیہ رحمہ کا مثال دینے چلا ہوں۔ درس بخاری کے سلسلے میں صرف بر صغیر کے اندر ہی ان کا یہ درس مقبول نہیں، بلکہ اقصی عالم میں ان کا یہ سکہ گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، اور آج صرف ہندوستان کے اندر نہیں پورے جہان کے اندر ان کی شاگرد پھیلا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے جذبہ قربانی، ایثار، قربانی، عزم، استقلال۔ یہ چیز انسان کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ چیز کسی افراد کے اندر اگر پائی جائے تو اسے سرگے تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر یہ چیز کسی قوم کے اندر، کسی اداروں کے اندر پائی جائے تو دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنے پر دنیا مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ جذبہ، ایثار، قربانی، یہ بہت بڑی شے ہوتی ہے۔
اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہوتی ہے، جو چیز آتی ہے، وہ ہے جوہر ذاتی، اپنی قابلیت، اپنا پلس پوائنٹ کو بھی جاننا اور اپنا مائنس پوائنٹ کو بھی جاننا، اپنا وجود کو پہچاننا، اپنا مقصد کو جاننا، آپ کا وجود کس مقصد کے تحت ہے، آپ کس مقصد کے تحت بنے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا نصب العین کیا ہے۔ اگر آپ خود کو نہیں جان سکے تو دنیا کو کیا جانیں گے؟ اگر آپ خود قابلیت سے ناواقف ہیں تو دنیا کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر آپ خود کو لیڈ نہیں کر سکے تو دنیا کو کیا لیڈ کریں گے؟ اگر آپ خود کے کانکر نہیں بن سکے تو دنیا کے کانکر کیسے بنیں گے؟ ہزاروں کا عیال کفیل آپ کیسے بنیں گے؟ یہ قابلیت، یہ جوہر ذاتی، اپنے آپ کو جاننا، اپنے وجود کو پہچاننا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ تین ہی چیز ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے اخلاص، اور دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے جذبہ قربانی، اور تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے جوہر ذاتی۔ یہ تین چیز ہی انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو فرش سے لے کر کے عرش تک پہنچاتا ہے۔ اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے مخالفین سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس اس کا آنسر ہوگا تو آپ ضرور اس کا جواب دیجئے گا۔ پہلا کوشچن تو یہ ہے، کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے اخلاص کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے اخلاص کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے جذبہ قربانی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے جوہر ذاتی کے اوپر، ان کی قابلیت کے اوپر شک کر رہے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، میں واضح الفاظ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے، معافی بھی مانگی ہے۔ لیکن خامخواہ ان کے پیچھے پڑ جانا اور اس طرح کے ناشائستہ الفاظ کا استعمال کرنا، نازیبہ کلمات کا استعمال کرنا کہ ان کی معافی قابل قبول نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والا کہ ان کی معافی قابل قبول نہیں؟ Who are you to accept their forgiveness؟ ارے معافی تو قبول کرنے والا ذات تو میرا رب ہے، آپ کون ہوتے ہیں معافی کو قبول کرنے والا؟ یہ فرقہ وارانہ کی یہ جو آگ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ بند کیجئے اسے۔ عوام کو اس طرح سے ورغلانے کی کوشش نہ کیجیے، عوام کو اس طرح سے اکسانے کی کوشش ہرگز نہ کیجیے۔ اور عوام کو میں بھی سمجھانا چاہوں گا، خواص کو بھی میں سمجھانا چاہوں گا کہ خدا را اس فرقہ وارانہ سے آپ دور رہیں، اس فرقہ پرستی سے آپ دور رہیں، اس سے آپ کا دنیا بھی برباد ہو سکتا ہے اور آپ کا آخرت بھی۔ آج کے لیے یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔